اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لاکھوں درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں آڈیو اور ویڈیو لیکس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور نہ جانے کتنی جو یہ ٹیپس ہیں وہ ریڈی پڑی ہوئی ہیں اور ایک بٹن کلک کرنے کے ساتھ ہی وہ پھر سے وائرل ہو جائیں گی، اور یہ ایک سلسلہ شاید یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا سلسلہ کب تک کہاں تک جاری رہتا ہے، اس کا ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ دو ٹیپس اس وقت جو آڈیو لیکس ہیں وہ سب سے زیادہ زیر بحث ہیں۔ پہلی جو ہے وہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب کی ہے، جس میں وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سنائی دیتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو اور ان کی بیٹی مریم نواز شریف صاحبہ کو سزا دینی ہے، انہیں یہاں سے نکالنا ہے اور عمران خان صاحب کو لانا ہے، جیسے بھی ہے اس منصوبے کو ہم نے پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اس طرح کی ایک مبینہ آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے۔ دوسری آڈیو جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ہے، جس میں انہیں کسی نامعلوم شخص کو یہ ہدایات دیتے سنا گیا ہے کہ کون کون سے چینلز کو اشتہارات نہیں دینے اور بالکل نہیں دینے۔ ناظرین، جب یہ پہلی آڈیو لیک آئی ثاقب نثار صاحب کی، تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہہ دیا، صاف کہا یہ میری آواز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب ایک رپورٹ سامنے آئی کہ یہ ثاقب نثار صاحب کی کچھ پرانی تقریر ہے، جس کے کچھ جو پارٹس ہیں اس کو کاٹ کے کسی طریقے سے اس کو جوڑ کے اس کو ایک لیکس کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ یہ میری پرانی تقریر ہے، اس کو جوڑا گیا ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ نے پریس کانفرنس میں کچھ سوالات اٹھائے کہ ٹھیک ہے جی، ہوگا کہ ان کی کچھ جو کلپس ہیں وہ ان کی پرانی تقریروں کے کلپس ہیں، ہوگا، لیکن ثاقب نثار صاحب یہ بتائیں کہ کس تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانا ہے، نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ کو سزا دینی ہے۔ یہ دو جملے انہوں نے کون سے جلسے میں کہے تھے، پھر اس کے بعد معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن ابھی تک ثاقب نثار صاحب کی طرف سے اتنا ضرور کہا گیا ہے کہ وہ قانونی چارہ جوئی پر مشاورت کر رہے ہیں، تاہم ابھی تک نہ حکومت کی جانب سے اس ٹیپ کی صحت کو جانچنے کے لیے کوئی انکوائری کرانے کا نہ اعلان کیا گیا ہے، بلکہ غور تک نہیں کیا جا رہا ابھی تک ہماری اطلاعات کے مطابق۔ نہ ثاقب نثار صاحب نے ان آڈیو لیکس کرنے والی قوتوں کے خلاف یا قوت کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ احمد نورانی صاحب جو ہیں وہ صحافی ہیں، انہوں نے اس آڈیو کو لیک کرنے کی ذمہ داری لی تھی اور ان کی یہ خبر تھی۔ دوسری جانب مریم نواز شریف صاحبہ کی جو ٹیپ آئی ہے، اس کے وہ ایک ایتھیکلی ایک بات الگ ہے کہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، کہ کیونکہ سرکاری پیسہ ہے، اس کو ظاہر ہے اسی حساب سے تقسیم کرنا چاہیے، کیونکہ جو ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہوتا ہے وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتا، وہ قومی حق ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس میں کہاں لوپ ہولز ہے، کتنی غلط ہے بات، کتنی ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے ہم تھوڑا سا، چونکہ سیاست اخلاقیات پہ کھڑی ہوتی ہے، انسان اپنی مورالٹیز کی بنیاد پہ آگے بڑھتا ہے اور لوگ اس کی بات پر یقین کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اخلاقی جواز یا اخلاقی گراؤنڈ نہیں ہے تو پھر نہ لوگوں تک آپ کی بات پہنچ سکتی ہے، اور اگر پہنچے بھی تو وہ بے اثر ہوتی ہے، اس بات میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی دلیری، بہادری سمجھے کہ انہوں نے، وہ چاہتی تو اس سوال کو وہ نیکسٹ کوسچن کا نام دے کے چلو جی اگلا سوال کریں، اس کو جا سکتی تھی، اس کو اگنور کر سکتی تھی، اس پہ لمبی بحث کر کے ادھر ادھر گھما پھرا کے نکل جاتی۔ حالانکہ پرویز رشید صاحب بغل میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ آج کا موضوع نہیں ہے، یہ پرانی بات ہو گئی ہے۔ اگر چاہتی تو مریم نواز شریف صاحبہ اس بات کو ٹال سکتی تھی، لیکن انہوں نے جرأت اور بہادری کے ساتھ اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ ٹیپ ان کی ہے، یہ آڈیو بھی ان کی ہے، اور وہ اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ یہ نہ جوڑی گئی ہے نہ اس کے ٹوٹے کیے گئے، بلکہ ایز اٹ از جو انہوں نے جملے ادا کیے یہ سیم ایز اٹ از وہی جملے ہیں۔ البتہ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہاں تک اتنا کہا کہ یہ ٹیپ پرانی ہے، نئی ٹیپ نہیں ہے،
لیکن وہ بھی چونکہ بات کچھ اس میں بھی چیزیں آئیں کہ شاید یہ ٹیپ جو ہے وہ 2015 کی ہے، کیونکہ اس سے پہلے کی ہے، 13 سے لے کے 17 تک کے درمیان کی ہے، کیونکہ اس وقت 2 چینل جو تھے، اگر یہ اس کو 2013 سے پہلے کی بات کریں یا 2015 سے پہلے کی بات کریں تو اس وقت 2 چینل مارکیٹ میں نہیں آئے تھے جن کا نام بھی لیا گیا تھا۔ وہ کہ الگ بحث ہے، یقیناً ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، اس کو کسی کی ذاتی مقاصد مفادات کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، یہ کرائیٹیریا ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ اصل تو ہم آج بات کر رہے ہیں کہ چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا، سچ بولنا، ہمت کے ساتھ اپنی بات پر کھڑے رہنا اور اس کو تسلیم کرنا ہو جاتی ہے۔ اگر جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ثاقب نثار صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی کریڈیبلٹی کی خاطر، وہ اپنے نام نامی کو بچانے کے لیے اس پہ کوئی آنچ نہ آئے، اس پہ کوئی داغ نہ لگے، انہیں ہر طرح کی قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے۔ لیکن ثاقب نثار صاحب نے پہلے کہا کہ یہ میری آڈیو نہیں ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ میری ایک تقریر کا ہے۔ جب ایک نجی چینل نے ان ساری چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا تو اس کے بعد ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ یہ میرے کسی جلسے کے کلپس ہیں جن کو جوڑ تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے۔ اب کافی دن ہو چکے ہیں، اب تک تو ثاقب نثار صاحب کو قانونی چارہ جوئی کر لینی چاہیے تھی۔ وہ خود چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں، قانون سے اچھی طرح واقف ہے، وہ مختلف عہدوں پر بھی اور قانونی عہدوں پر کام کر چکے ہیں، وہ ایک بہت بڑے پائے کے وکیل بھی ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان سے بہتر کون آئین اور قانون جان سکتا ہے؟ تو انہیں چاہیے کہ وہ فوری طور پر اس آڈیو کو، مبین آڈیو کو کورٹ میں لے کے جائیں اور اس کا فرانزک کروائیں۔ جو بھی ہے وہ ان پہ داغ لگا ہے، ان کا نام لیا جا رہا ہے، کسی اور کا تھوڑی لیا جا رہا ہے۔ یا تو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرح آ کر کہیں یہ میری ہے ویڈیو، جی آڈیو میری ہے، میں نے یہ بات کی ہے، لیکن یہ بات میں نے فلاں جگہ کی تھی، اس کا ایسے نہیں کی تھی جیسے اس کو کہا جا رہا ہے۔ یا وہ جو جملے جو مریم نواز شریف صاحبہ نے جن کی نشاندہی کی ہے وہ کہاں کہے گئے کہ عمران خان کو اقتدار میں لانا ہے، مریم نواز شریف اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو سزا دینی ہے۔ تو میرے خیال میں مریم نواز شریف صاحبہ نے اس بات کو قبول کر کے، ایکسیپٹ کر کے کہ ہاں یہ میری تقریر ہے، ان کا قد کاٹ لوگوں میں بہت بڑا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ بہادر خاتون ہیں کہ جو بات کہتی ہیں پھر اس پہ پہرا بھی دیتی ہیں، اس پہ کھڑی ہوتی ہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے نا، انسان کو اپنے کم سے کم اتنے تو ہونا چاہیے نا کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے بندہ۔ وہ بندہ کیا کرے گا جو اپنے پاؤں پہ ہی کھڑا نہیں ہو سکتا؟ بھائی اگر کسی نے جو بات کی ہے اس کو قبولو نا یار، اس کو ایکسیپٹ کرو، ہاں میں نے کی ہے۔ اتنی تو کریج ہونی چاہیے، اتنی تو اخلاقیات انسان میں ہونی چاہیے کہ جو بات کہے اس پہ پہرا دے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی بات پہ حالانکہ انہیں ایک لقمہ دیا گیا تھا کہ وہ چاہتی تو اس سوال کو گھما پھرا سکتی تھی، سیاستدان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ جب اس طرح کی پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوتے ہیں، بہت سارے جرنلسٹ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو ہمارے جرنلسٹوں کا کوسچن کرنے کا ایک طریقہ کار ہے وہ یہ ہے جو ہم نے اپنے طور پر اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، لیکن یہ اب بالکل ہمارے جرنلزم کا حصہ بھی ہے، اور جو عامل صحافی ہیں جو رپورٹنگ فیلڈ سے وابستہ ہیں، ہم نے اپنے طور پر اپنے کوڈ آف کنڈکٹ طے کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے بحث نہیں کرنی، اپنا کوسچن کرنا ہے، سوال کرنا میرا حق ہے، سامنے والا جواب دے یا نہ دے وہ اس کی مرضی ہے، اور پھر ایک سوال کے بعد میں اس سوال کو بار بار بحث نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ہم نے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ بنا ہوا ہے۔ ہمارا کام ہے بحیثیت جرنلسٹ، بحیثیت رپورٹر، میرا کام ہے کہ سوال میں اپنا ریز کروں، سامنے والے کی مرضی ہے کہ وہ جواب دے یا نہ دے۔ اب مریم نواز شریف صاحبہ چاہتی تو وہ سوال کو ٹال سکتی تھی، ادھر ادھر کا جواب دے کے، کیونکہ باقی رپورٹرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ایک بندہ اس پہ بحث کر نہیں سکتا کہ میں نے یہ سوال کیا، نہیں ایسے نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ رپورٹر نے اچھا سوال ریز کیا، مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کا بہت زبردست جواب دیا، اور عوام کی نظر میں مریم نواز شریف صاحبہ کا جو سیاسی قد کاٹ ہے وہ بہت بڑا ہے کہ وہ خاتون مشکلات جھیلنے کی، سختیاں برداشت کرنے کی ہمت، جرت اور قوت رکھتی ہے، اس میں اتنی اخلاق کی جرت ہے، وہ اس اعلیٰ اخلاق کی مالک ہیں کہ جو بات انہوں نے کی اس کو انہوں نے قبول کیا۔ یہ الگ بحث ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں
کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سرکاری پیسے کا استعمال جو ہے اس کو آپ اپنی من مرضی سے یا اپنے من پسند لوگوں کو نہیں نواز سکتے. ہاں البتہ ذاتی آپ کا پیسہ ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، جس کو مرضی ہے نوازے. لیکن فی الحال ہم بحث کر رہے ہیں اخلاقی جرت کی، کہ یہ ان میں اخلاقی جرت ہے کہ انہوں نے قبول کیا کہ یہ میری ویڈیو ہے اور ایز اٹ از ہے، اس کو جوڑا توڑا بروڑا نہیں گیا. میرے خیال میں پاکستان کی سیاست کو اسی طرح کی جرت اور بہادری کی ضرورت ہے، اسی طرح کی سچائی کی ضرورت ہے. جو بات آپ کریں اس کو قبول کریں، اس کو اس پہ پہرا دیں. ہاں یہ میری زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہے، میں ان کو ایز اٹ از قبول کرتا ہوں. یہ کیا بات ہوئی ایک دن آپ نے بات کی اور دوسرے دن آپ مکر گئے؟ میں نے تو ایسی بات ہی نہیں کی تھی. زبان سے سیاستدانوں کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے، زبان سے بات کر کے خود ان کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں، میرے الفاظ کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے. بھائی آپ کے الفاظ ہیں، اس میں تروڑ مروڑ کہاں آ گئی ہے؟ مریم نواز شریف صاحبہ سے ہمت، جرت اور بہادری سیکھیں، سچ پہ کھڑا ہونا سیکھیں، اخلاقیات کا دامن پکڑ کے چلنا سیکھیں، تو سیاست قدم قدم پہ آپ کے قدم چومے گی اور کامیابیاں آپ کا مقدر بنے گی. اگر آپ جھوٹ بزدلی کا مظاہرہ کریں گے تو پھر نہ آپ کو بڑا نام نامی مل سکتا ہے، نہ آپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. آپ جتنا مرضی جائے چلیں گے، کچھ دیر کے بعد آپ گر پڑیں گے لڑکھڑا کر. تو مریم نواز شریف صاحبہ سے سچ بولنا سیکھیں. سچ میں بڑی ہمت، جرت، طاقت اور قوت ہوتی ہے، اور اسی کو اخلاقیات کہتے ہیں، اسی کو موریلٹیز کہتے ہیں، اور وہی انسان کو اس کی منزل مقصود پر لے کر پہنچتی ہے. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آئندہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ و ناصر.